قدیم زمانے کی سرزمین عرب ایک انوکھا منظر پیش کرتی تھی۔ ریگستان کی وسعتیں، قبیلوں کے جتھے، خانہ بدوشوں کی زندگیاں اور ہر طرف ریت کے ٹیلے تھے۔ مگر انہی ریگستانی مناظر کے بیچ ایک شہر ایسا تھا جس کی عظمت، تقدیس اور مرکزیت باقی تمام شہروں پر غالب تھی، اور وہ شہر تھا مکہ مکرمہ۔ مکہ اس لیے منفرد تھا کہ وہاں خانہ کعبہ موجود تھا، وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا تاکہ انسانیت کے لیے توحید اور عبادت الہی کا مرکز بن سکے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ عرب کے بیشتر قبائل نے شرک اور بت پرستی کو اپنا لیا، مگر خانہ کعبہ کی تعظیم اور حرمت سب پر لازم سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شخص اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو خانہ کعبہ کو معمولی اہمیت دیتا، بلکہ اس کی عظمت اس قدر دلوں میں جاگزین تھی کہ جنگ اور لڑائی کے دور میں بھی کعبہ کو نقصان پہنچانے کا تصور تک کوئی نہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کو امن کا شہر کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یمن پر ایک طاقتور حکمران قابض تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ نصرانی مذہب کا پیروکار اور ایک نہایت مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک شاندار گرجا تعمیر کروایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے قبائل اپنے حج اور عبادت کے لیے مکہ کی بجائے اس کے گرجا گھر کی طرف آئیں، لیکن عربوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی جو تقدیس رچی بسی تھی، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے ابرہہ کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی، یہاں تک کہ بعض عرب قبائل نے اس کے گرجا کی توہین بھی کی، جس سے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا اور عرب کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کے گرجا گھر کو مرکزیت دیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کے سب سے حیرت انگیز واقعے کو جنم دیا۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس کے ہمراہ ہاتھی بھی تھے۔ یہ ہاتھی عرب کے لیے اجنبی اور خوفناک منظر تھے، کیونکہ عرب کے صحرائی ماحول میں کسی نے اس قدر بڑے جانور پہلے نہ دیکھے تھے۔ انہی ہاتھیوں کی وجہ سے اس لشکر کو اصحاب فیل کہا جانے لگا۔ ابرہہ نے جب یمن سے روانگی اختیار کی تو اس کے لشکر کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس لشکر کے آگے ہاتھیوں کی ایک قطار چلتی اور پیچھے سپاہیوں کے لشکر کی۔ عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل راستے میں آتے تو یا تو وہ دہک جاتے یا اس کی طاقت کے آگے جھک جاتے۔ بعض مزاحمت کرتے تو انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا جاتا۔ ابرہہ کے دل میں غرور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ عرب ایک بکھری ہوئی قوم ہے، ان میں اتحاد نہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی اتنی بڑی فوج ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے وہ بآسانی خانہ کعبہ کو گرا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ مگر اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ خانہ کعبہ کوئی عام عمارت نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ ایسے میں قریش کے سردار عبد المطلب نے نہایت حکمت اور ایمان سے کام لیا۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے تاکہ قریش کے اونٹ جو اس لشکر نے لوٹ لیے تھے واپس مانگ سکیں۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا، میں تمہارے شہر کو برباد کرنے آیا ہوں اور تم مجھے اپنے اونٹ یاد دلا رہے ہو۔ عبد المطلب نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، لیکن کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہ خود اس کا محافظ ہے۔ یہ الفاظ سن کر ابرہہ کے دل میں ایک لمحے کو لرزہ ضرور طاری ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی طاقت کے غرور میں اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ دیکھتے ہیں تمہارا رب اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اس واقعے نے مکہ والوں کے دلوں میں ایک امید بھی جگا دی کہ اللہ اپنے گھر کی کبھی دشمن کے حوالے نہیں کرے گا۔ ابرہہ کی فوج جیسے جیسے مکہ کے قریب آتی گئی ویسے ویسے پورے عرب میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ قبیلوں کے قبیلے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں جا چھپے۔ عورتیں بچوں کو اٹھا کر دور دور نکل جاتی اور مردوں کے دل کانپنے لگتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اگرچہ اپنی بے بسی کا احساس کرتے، لیکن ان کے دلوں میں ایک عجیب سا یقین بھی تھا کہ یہ گھر محض پتھروں کی دیوار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا مقام ہے اور اللہ اس کی حفاظت کے لیے ضرور کوئی معجزہ دکھائے گا۔ عبد المطلب کی وہ بات کہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ کا مالک اللہ ہے، ان کے ایمان کو تازہ کر رہی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے پروردگار اس گھر کو امن کا گھر بنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ابرہہ کے لشکر کے سپاہی غرور اور تکبر میں مست تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس چند گھنٹوں کی بات ہے اور وہ خانہ کعبہ کو زمین بوس کر کے اپنے بادشاہ کی انا کی تسکین کر لیں گے۔
ان کے لیے یہ ایک مذہبی نہیں بلکہ سیاسی مہم تھی تاکہ عرب کے دلوں پر حکومت قائم ہو اور مکہ کے لوگ ہمیشہ کے لیے ان کے تابع ہو جائیں۔ ابرہہ کے لشکر میں سب سے نمایاں وہ ہاتھی تھے جنہیں افریقہ سے لایا گیا تھا۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ ابرہہ نے اس ہاتھی کو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لشکر وادی محصب اور پھر مکہ کی حدود میں داخل ہوا تو مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو خالی کر دیا۔ وہ سب پہاڑوں پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ اب اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ ادھر عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، بندہ تو کمزور ہے، تیرے گھر کی دشمن تیاری سے آئے ہیں، ان کے پاس لشکر بھی ہے، ہاتھی ہیں، طاقت ہے، لیکن یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی مالک ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے، تو اپنی رحمت اور قدرت سے اس گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا عبد المطلب نے اس یقین کے ساتھ مانگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو کبھی دشمن کے حوالے نہیں کرے گا۔ جب لشکر نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو عجیب کیفیت پیش آئی۔ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا، اسے جتنا مارا پیٹا گیا، آگے دھکیلا گیا، وہ کعبہ کی سمت چلنے سے انکار کرتا رہا۔ اگر اسے کسی اور سمت موڑا جاتا تو فوراً دوڑ پڑتا، لیکن جیسے ہی رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا اور سر جھکا دیتا۔ یہ منظر لشکر کے سپاہیوں کو حیران کر رہا تھا، لیکن ان کا غرور کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ پھر بھی ڈٹے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اس گھر کو زمین بوس کر دیں گے، لیکن قدرت نے اپنی تدبیر تیار کر رکھی تھی۔ اسی لمحے آسمان کی سمت سے ایک عجیب منظر نمودار ہوا۔ پرندوں کے جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں قرآن نے ابابیل کہا ہے، ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری اور ہر پنجے میں ایک کنکری تھی۔ یہ پرندے جوک در جوک آسمان سے اترتے اور لشکر پر پتھر برساتے جاتے۔ یہ پتھر عام کنکریاں نہیں تھیں بلکہ آگ میں تپائی ہوئی چھوٹی چھوٹی آگ کے انگاروں کی مانند تھیں، جو جس سپاہی یا ہاتھی پر گرتی وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو جاتا یا اس کا جسم پھٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سپاہیوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن جہاں جاتے وہاں ابابیل ان کا پیچھا کرتی۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا، آہو بقا کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور وہ عظیم فوج جو اپنے غرور میں مکہ کو مٹانے آئی تھی لمحوں میں مٹی کے ڈھیر میں بدلنے لگی۔ قرآن نے اس منظر کو اس طرح بیان کیا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پتھر برساتے تھے اور انہیں یوں کر دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسے کا ڈھیر۔